اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا ایک ایسے سفر کے بارے میں سوچئے جو فزکس کے آپ کہہ سکتے ہیں تمام جانے پہچانے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک ہی رات میں پوری کائنات کا سفر، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ صرف ایک معجزہ ہے یا کیا اس میں جدید سائنس کے لیے بھی کچھ گہرے اشارے چھپے ہوئے ہیں؟ آج ہم معراج کے سفر کو دیکھیں گے، ایک ایسا موضوع جہاں ایمان کی بلندی اور آئنسٹائن کی فزکس حیرانگی طور پر ایک دوسرے سے بات کرتی نظر آتی ہیں۔ تو چلیں اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج بھی ذہن میں آتا ہے، بھئی ایک مادی جسم، ایک انسان ایک ہی رات میں مکہ سے جیروسلم اور پھر وہاں سے سیدھا کائنات کی آخری حدوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا عقل اور عقیدے کی سرحد پر لا کھڑا کرتا ہے۔ دیکھیں، معراج کا سفر اصل میں 2 حصوں پر مشتمل ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ عقل کو حیران کر دینے والے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اسرا، یہ زمین پر مکہ سے یروشلم تک کا ایک پلک چھپکنے والا سفر تھا، اور دوسرا ہے معراج، یعنی آسمانوں کی طرف ایک سیدھی عمودی پرواز جو وجود اور علم کی آخری حدود تک لے گئی۔ اس سفر کا جو سب سے پراسرار پہلو ہے وہ ہے اس کی منزل، ایک ایسا مقام جو کائنات کی آخری سرحد ہے، جہاں صرف مادی جسم ہی نہیں بلکہ خود علم اور سوچ کی پرواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلامی روایت میں اس مقام کو ایک بہت خاص نام دیا گیا ہے، سدرۃ المنتہا، یعنی آخری بیری کا درخت۔ اب یہ کوئی جغرافیائی جگہ نہیں ہے، سمجھیں، یہ علم اور شعور کی وہ آخری حد ہے، وہ فائنل باؤنڈری ہے جس کے آگے انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وحی لاتے ہیں، وہ بھی اس مقام پر آ کر ٹھہر گئے اور کہا کہ اس سے آگے جانا ان کی حدود سے باہر ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ علم کی ایک آخری حد کا یہ تصور ہمیں جدید فزکس میں بھی ملتا ہے۔ بلیک ہول کے گرد ایک جگہ ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ناقابل عبور سرحد ہے، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن، جہاں سے کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ روشنی بھی بھاگ نہیں سکتی۔ اس کے پار کیا ہے یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ ہماری آبزرویشن کی دنیا کی ایک ایبسولوٹ لمٹ ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ مماثلت سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ہے سدرۃ المنتہا جو مخلوق کے علم کی روحانی حد ہے، اور دوسری طرف ہے ایونٹ ہورائزن جو فزیکل لاز کی آخری حد ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرے میں ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں کہ علم کی ایک لمٹ ہے، اور اس لمٹ کو مان لینے میں ہی اصل دانائی ہے۔ اچھا، علم کی آخری حد کی بات تو ہو گئی، لیکن معراج کا سفر ہمیں کائنات کے سٹرکچر کے بارے میں بھی ایک بہت منفرد نظریہ دیتا ہے۔ اسلامی روایت میں 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر تہہ در تہہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جدید کازمولوجی میں بھی کائنات کی ایسی کوئی نیسٹڈ یعنی تہہ در تہہ ساخت کا تصور موجود ہے؟ یہ حدیث کائنات کی وسعت کا ایک ایسا نقشہ کھینچتی ہے کہ ذہن گھوم جاتا ہے۔ ہر اگلا آسمان پچھلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جتنا ایک بہت بڑے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ یہ ایک تہہ در تہہ ساخت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے وہ رشین ڈالز دیکھی ہیں، ایک گڑیا کے اندر دوسری، پھر اس کے اندر تیسری، بالکل ویسا ہی کچھ۔ اب ذرا اس انگوٹھی والی مثال پر دوبارہ غور کریں۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ آج کی سائنس کے مطابق جب بلیک ہول کی تصویر لی جاتی ہے تو شدید گریوٹی کی وجہ سے روشنی مڑ جاتی ہے۔ اس عمل کو گریویٹیشنل لینسنگ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بلیک ہول ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی جیسا ہی نظر آتا ہے۔ اب یہ کوئی لفظی مماثلت نہیں بلکہ ایک علامتی کنیکشن ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ تھیوریٹیکل فزسسٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ بلیک ہول کوزمولوجی نامی ایک تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری پوری کائنات خود کسی بہت بڑی پیرنٹ کائنات کے اندر موجود ایک بلیک ہول کا نتیجہ ہو۔ اس تھیوری کے مطابق ہر بلیک ہول ایک نئی کائنات کا گیٹ وے ہو سکتا ہے۔ یہ نیسٹڈ یونیورسز یا تہہ در تہہ کائناتوں کا وہی تصور ہے جس کی ایک جھلک ہمیں اس حدیث میں بھی نظر آتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس سفر کے سب سے بڑے سائنسی چیلنج کی طرف۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز جس کا ماس ہو وہ روشنی کی رفتار تک پہنچ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ سفر ہوا کیسے؟ دیکھیں،
आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल साफ बताती है कि जैसे जैसे कोई मादी जिस्म रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचता है, उसका मास इन्फिनिट यानी लामहदूद हो जाता है और वो तबाह हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें क्लासिकल फिजिक्स में तो नहीं मिलता। इस मसले का एक थियोरेटिकल जवाब हमें क्वांटम फिजिक्स में मिल सकता है। एक अमल है जिसे एनहिलेशन यानी फना कहते हैं। ये नज़रिया असल में आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² की ही एक अमली शक्ल है, जो ये बताती है कि मादा और तवानाई एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक इस सफ़र के 3 स्टेप्स हो सकते हैं। स्टेप 1 अनाइलेशन, यानी मादी जिस्म को खालिस तवानाई यानी रोशनी में बदल दिया जाए। स्टेप 2 सफ़र, अब क्योंकि वो रोशनी है तो वो रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। और स्टेप 3 मटीरियलाइजेशन, यानी मंजिल पर पहुंचकर उस तवानाई को वापस उसी मादी जिस्म में तब्दील कर दिया जाए। और यहाँ कुछ मुफक्किरीन एक अलामती ताल्लुक जोड़ते हैं। वो इस थियोरेटिकल साइंसी अमल का ताल्लुक सफ़र से पहले पेश आने वाले शिकस्त सद्र यानी सीना चाक करने के वाक़े से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि शायद ये रूहानी और जिस्मानी तैयारी का अमल मादी जिस्म को इस गैर मामूली सफ़र के लिए तैयार करने का एक इस्तारा था, एक ऐसी हालत में लाने का अमल जहाँ वो एक मुख्तलिफ शक्ल, शायद तवानाई की शक्ल इख्तियार कर सके। तो इल्म की हुदूद, कायनात का तहदर्द स्ट्रक्चर और रोशनी की रफ्तार से सफ़र, इन तमाम साइंसी और रूहानी पहलुओं को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये मवाजना हमें आखिर लेकर कहाँ जाता है? देखें, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस सारी गुफ्तगू का मकसद साइंस के ज़रिए मेराज को साबित करना बिल्कुल भी नहीं है। मकसद सिर्फ ये देखना है कि ईमान और साइंस दो अलग अलग रास्तों से चलकर भी कैसे हमें कायनात की गहरी हकीकतों के बारे में एक जैसे इशारे दे सकते हैं। ये बस सोच के नए दरवाजे खोलने की एक कोशिश है। और आखिर में ये गहरी बात याद रखने वाली है कि ज़िंदगी के सारे राज सिर्फ मंतिक से हल नहीं होते। कुछ राज ऐसे होते हैं जहाँ तज्जिए की नहीं बल्कि तस्लीम करने और मुशाहिदे की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह कुरान मेराज के सफ़र के बारे में कहता है कि निगाह ना बहकी और ना हद से बड़ी, बिल्कुल इसी तरह अपनी इल्मी हदूद को पहचानने में ही असल हिकमत और सुकून है। ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी ये इतनी बड़ी कायनात जिसमें खरबों कहकशाएं हैं खुद एक बहुत बड़ी हकीकत के सामने एक सहरा में पड़ी अंगूठी जैसी है, तो फिर हमारी अपनी ज़ात, हमारी कामयाबियां, हमारी नाकामियां, उनके क्या मायने रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। द थॉट सर्किट पर हमारा मकसद यही है कि ऐसी ही पेचीदा मौज़ूआत को आसान और दिलचस्प अंदाज में सामने लाया जाए ताकि सोच के नए दरवाजे खुलें। इस फिक्री सफ़र में हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।